ڈرامہ مفاد پرست کی آنے والی قسط ناظرین کے لیے بے حد سنسنی خیز ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ بہت جلد زارا کے سامنے اس کی والدہ عروسہ کی وہ ڈائری آنے والی ہے جسے عالیہ نے برسوں پہلے کہیں چھپا دیا تھا، اور اب شاید وہ خود بھی بھول چکی ہے کہ اس نے وہ ڈائری کہاں رکھی تھی۔ یہی ڈائری آگے جا کر کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بننے والی ہے۔ ادھر زارا عدیل کے گھر سے واپس آ چکی ہے کیونکہ وہ اپنی خالہ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر پاتی۔ زارا کو اب تک یہ اصل حقیقت معلوم ہی نہیں کہ آخر عالیہ کی بے عزتی عدیل نے کی کیوں تھی، لیکن دوسری طرف عالیہ شدید پریشان ہے کیونکہ اس کے نزدیک زارا کا یوں واپس آ جانا اس کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ عالیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ عدیل اپنی زندگی ہی میں زارا کا پورا حصہ اس کے نام کر دے تاکہ بعد میں عالیہ بڑی آسانی سے وہ سب کچھ زارا سے ہتھیا سکے اور ایک شاہانہ زندگی گزار سکے۔ عالیہ اپنے خوابوں کو اتنی آسانی سے بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے وہ زارا کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، عدیل نے مجھے جس طرح ذلیل کر کے گھر سے نکالا، اس کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ عدیل بار بار ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہا ہے اور کسی بھی لمحے مر سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک مرتے ہوئے باپ کو اس کی بیٹی سے جدا کیا جائے، کم از کم اس کے مرنے تک تم اسی گھر میں رہو۔ لیکن زارا، جو اب عدیل سے شدید نفرت کرنے لگی ہے، صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ وہ مرے یا جیے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نہ دنیا کی پرواہ ہے اور نہ کسی کی باتوں کی۔ میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ زارا کا یہ جواب عالیہ کو اندر ہی اندر جلا دیتا ہے۔ وہ نیا جال بچھاتے ہوئے زارا کو کہتی ہے کہ جب تم اس گھر میں تھیں تو مجھے کتنا سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ گھر تمہارے باپ کا ہے اور اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ہادی کا۔ میں یہ خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن تم بھی اس گھر پر اسی طرح راج کرو گی جیسے ابھی تک تحریم راج کر رہی ہے۔ اب تمہارے واپس آنے پر تحریم بہت خوش ہوئی ہوگی، مگر میں اس عورت کو خوش نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں کی موت میں عدیل کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ عالیہ زارا کو بدلے کی آگ میں جھونکنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اس گھر میں واپس جانا ہوگا تاکہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے سکو اور تمہاری خالہ کے دل کو سکون مل سکے۔ عالیہ کا مشن اب واضح ہے، نہ صرف زارا کو واپس اس گھر میں بھیجنا بلکہ اس کے دل و دماغ میں عدیل اور تحریم کے خلاف اس قدر زہر بھر دینا کہ زارا کبھی ان سے خلوص کا رشتہ قائم کر ہی نہ سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ زارا عالیہ کے کہنے پر واپس تو چلی جائے گی، مگر وہاں جا کر جب وہ عدیل، ہادی اور خاص طور پر تحریم کا رویہ دیکھے گی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ خالہ جس انداز میں ان سب کو پیش کرتی ہیں، یہ لوگ ویسے بالکل نہیں ہیں۔ خاص طور پر تحریم، جو کبھی بھی زارا کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں کرے گی بلکہ ہر قدم پر اسے اپنائیت دے گی۔ تحریم یہ سب صرف عدیل کی محبت میں کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی کہ زارا دوبارہ آئے اور عدیل کو مزید تکلیف پہنچے، کیونکہ زارا کی وجہ سے عدیل کو کئی بار ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ مگر تحریم جانتی ہے کہ اگر زارا دوبارہ عالیہ کے پاس گئی تو عدیل کی صحت کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے تحریم اور ریحان مل کر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ زارا اس گھر سے دوبارہ جانے کا کبھی سوچے بھی نہ۔ آہستہ آہستہ زارا کا دل اس طرف مائل ہونے لگے گا کہ تحریم آنٹی واقعی بہت اچھی ہیں، اور پھر ایک دن تحریم زارا کو وہ سچ بھی بتا دے گی کہ عدیل نے اسے عالیہ کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ عالیہ زبردستی زارا کو وہاں سے لے گئی تھی۔ ساتھ ہی عالیہ کا وہ ماضی بھی سامنے آنے لگے گا جسے وہ برسوں سے زارا سے چھپاتی آئی ہے۔ عالیہ ہمیشہ سے عدیل سے شادی کی خواہش مند تھی، مگر عدیل عروسہ سے محبت کرتا تھا اور عروسہ بھی عدیل کو چاہتی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور عالیہ کی شادی ایک غریب شخص منیر سے کر دی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے عالیہ کے دل میں حسد، نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اپنی بہن کو عدیل کے ساتھ خوش دیکھنا، اپنی محبت کا چھن جانا اور پھر عروسہ کی موت، ان سب نے عالیہ کو اس حد تک توڑ دیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زارا کو اپنے پاس لا کر عدیل اور عروسہ سے اپنے بدلے لے گی۔ اگرچہ تحریم زارا کو سب سچ بتا دے گی، مگر زارا کے دل میں پھر بھی شک رہے گا کہ کہیں تحریم آنٹی اسے جان بوجھ کر خالہ کے خلاف تو نہیں بھڑکا رہی۔ دوسری طرف جب عالیہ دیکھے گی کہ عدیل کسی صورت زارا کے نام کچھ نہیں کر رہا اور زارا کے دل سے وہ نفرت بھی ختم ہو رہی ہے جو عالیہ نے برسوں سے بھری ہے، تو عالیہ خوف زدہ ہو جائے گی۔
اب عالیہ ایک اور خطرناک منصوبہ بنائے گی۔ وہ سوچے گی کہ اگر عدیل زندہ رہا تو زارا کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر عدیل مر گیا تو سب کچھ خود بخود زارا کا ہو جائے گا۔ اسی لیے عالیہ زارا کو زبردستی واپس اپنے پاس بلائے گی، عدیل، ریحان اور تحریم کے نمبر بلاک کروائے گی، یونیورسٹی جانا بند کروا دے گی اور زارا کو ان لوگوں سے ہر طرح سے کٹ آف کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی دوران زارا کو اپنی ماں کی ڈائری کا خیال آئے گا۔ وہ عالیہ سے پوچھے گی کہ خالہ، کیا آپ کے پاس امی کی ڈائری تھی؟ کیا مجھے آپ وہ دے سکتی ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑے گا۔ وہ خود بھی پریشان ہو جائے گی کہ وہ ڈائری آخر کہاں رکھی تھی۔ عالیہ باتوں میں ٹال مٹول کرے گی مگر زارا کا تجسس بڑھتا جائے گا اور آخر کار وہ ڈائری زارا کے ہاتھ لگ ہی جائے گی۔ ڈائری پڑھتے ہی زارا کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ عالیہ نے برسوں اسے جھوٹ کی دنیا میں رکھا اور اس کا باپ بے قصور تھا۔ دوسری طرف مہرو، جو زین سے سب لوٹ کے سلمان کے حوالے کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ سلمان اپنا بزنس اسٹیبلش کر لے تو مہرو زین سے طلاق لے کے سلمان کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ مہرو کو پتہ ہی نہیں کہ سلمان تو اس دفعہ مہرو کو بھی دھوکہ دینے کا سوچ رہا ہے۔ وہ مہرو سے سب کچھ لوٹ کے غائب ہونے کے پلانز بنا رہا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے کیونکہ سلمان اور مہرو بہت جلد سب کے سامنے ایکسپوز ہونے والے ہیں۔ دراصل مہرو ایک بار پھر گھر پہ جھوٹ بول کے سلمان سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ ملازمہ سے کہتی ہے کہ جب زین صاحب اٹھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف زین کی ماں فرحہ، جو اچانک ملک واپس آتی ہے اور اپنے گھر آتے ساتھ ہی ملازمہ سے زین اور مہرو کا پوچھتی ہے۔ اب ملازمہ جب بتاتی ہے کہ زین بابا تو سو رہے ہیں جبکہ مہرو بی بی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی ہیں، تو فرحہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تبھی وہ مہرو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کس ڈاکٹر کے پاس ہو، میں ابھی تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ مہرو کو جب پتہ چلتا ہے کہ فرح آنٹی واپس آ گئیں اور اب ڈاکٹر کے پاس آنے کا کہہ رہی ہیں تو مہرو کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس نے تو کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہی نہیں تھی، نہ ہی آج ڈاکٹر سے چیک اپ تھا۔ وہ تو سلمان کے ساتھ باہر آؤٹنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو فرح سے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا چیک اپ ہو چکا ہے اور بس میں گھر ہی آ رہی ہوں۔ تو فرح کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، فوراً سے پہلے گھر پہنچو، جس پہ مہرو سلمان سے کہتی ہے کہ جلدی مجھے گھر پہنچاؤ اور راستے میں بار بار سلمان سے گاڑی تیز ڈرائیو کرنے کا کہتی ہے، جس کے بعد سلمان سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور دونوں کا لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مہرو کا سارا راز کھل جائے گا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ سلمان کے ساتھ تھی۔ اب لگتا تو یہی ہے ناظرین کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد مہرو کا مس کیریج ہو جائے گا، جبکہ فرحہ کو سب پتہ چل جائے گا کہ مہرو سلمان سے پہلے سے تعلقات میں تھی اور اب ہم سے سب کچھ لوٹ کے سلمان کے حوالے کر رہی تھی۔ تو فرحہ سلمان کو بھی پولیس کے حوالے کرے گی اور زین سے کہہ کے مہرو کو طلاق دلوائے گی اور اسے بھی اس کے گھر بھیج دے گی، کیونکہ لالچ کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مہرو کی ماں عالیہ کی لالچ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا اس بار مہرو اور سلمان کا راز کھل جائے گا یا پھر مہرو ایک بار پھر اپنا اور سلمان کا چکر چھپانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔